لبرل لوگ جو ہے نا ان کو اللہ کسی بھی معاملے میں درمیان میں پسند نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے, آج کی مناسبت سے یہ بالکل آیت پہ فٹ بیٹھتا ہے, یہ ضرور سنیں آج دوبارہ. میں نے بتایا تھا نا 2-3 بیانات میں ایک واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو یونیورسٹی میں وہ بتا رہے تھے کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار. تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں, میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو کھلے عام کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہوتا ہے, معاذ اللہ. دیکھو گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھو گے تو رکے گی, اللہ کیوں نہیں چلا رہا ہے اس کو؟ ہے بھائی, میں دعا مانگتا ہوں اللہ نہیں چلے تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں گا, دعا مانگنے کے باوجود ہی کیا ہوگا, چلے گی. بریک پہ پاؤں رکھوں گا تو یہ رکے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک لاجک ہے, ہر چیز ایک سبب سے ریزن ہے نا ہر چیز کی. اللہ کیا کر رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے, تو پھر یہ اللہ کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت درمیان میں اللہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے چاہا تو گاڑی چلے گی, اللہ نے چاہا تو. آج لوگ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ہماری گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے, اللہ کا فضل ہے جی. تو بھائی گاڑی اچھی چل رہی ہے اللہ کا تھوڑی, تو جاپان کا فضل ہے, اس نے گاڑی اتنی اچھی بنا دی. بظاہر تو یہ لبرل لوگوں کو یہی اعتراضات تو ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہر چیز میں اللہ کو کیوں لا رہے ہیں؟ جہاں جاپان کو لانا چاہیے وہاں بھی اللہ آ رہا ہے بھائی, جہاں امریکہ کو لانا چاہیے وہاں بھی کیا آ رہا ہے, اللہ آ رہا ہے. تو گاڑی جو چل رہی ہے وہ تو ایکسیلیٹر کی وجہ سے چل رہی ہے, معاذ اللہ کی وجہ سے تھوڑی چل رہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کہاں ہے, ہر چیز کی ایک لاجک ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ہر چیز کی ایک لاجک ہے, گاڑی خود سے کبھی نہیں چلتی نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گی تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھے گی تو رکے گی. تو میں نے کہا جو گاڑی خود سے چل نہیں سکتی, رک نہیں سکتی, وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ تو کسی سائنٹسٹ نے بنائی نا, اور جو سائنٹسٹ گاڑی بنا سکتا ہے وہ خود کیسے بن سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ہے بنانے والا. یہ یہاں ان لاجیکل کام نہیں ہوتے. تو دنیا میں سب سے بڑی ان لاجیکل دعویٰ یہی کہ کائنات خود سے بن کے پورا ڈیزائن وجود میں آ گیا. آپ ایک جو بت ہے نا, بت جو ہندو مندروں میں بت رکھتے ہیں, جس کی بے جان آنکھیں, بے جان ناک, بے جان کان, کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ یہ بت خود سے وجود میں آ گیا ہے, یہ دعویٰ مانا جائے گا کہ بھئی کروڑوں سال میں مٹی یوں کر کے ملی تھی اور یہ بت وجود میں آ گیا تھا؟ ایسا بت جس کی آنکھیں نہ دیکھتی ہیں, جس کے کان نہ سنتے ہیں, جس کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں ہے, وہ کروڑوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. اور ایک ایسا بت جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں, سننے والے کان, بولنے والی زبان, سینے میں دھڑکنے والا دل, کھوپڑی میں سوچنے والا دماغ, وہ خود بخود وجود میں آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا حماقت اور بیوقوفی والا دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا وہ اپنے سر کو مجھ سے ملا دیں, میں ان کو بولوں گا کہ جب یہ گاڑی سے خود سے نہیں چل سکتی تو یہ بنی خود سے کیسے ہے؟ خود سے بن نہیں سکتی تو بنانے والے خود سے کیسے بن گیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تبھی وہ زبان میں انشاءاللہ ماشاءاللہ او مائی گاڈ واٹ یہ سب ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے. یہ تو پرانے کچھ وہ رہ گئے ہیں, تکلم جو ہے نا زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ بھائی گاڑی چلتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ. یہ ایکسیلیٹر سے چل تو رہی ہے, لیکن جو اللہ بغیر کسی سبب کے اس سائنسدان کو بنا سکتا ہے جس نے گاڑی بنائی, وہ چلتی ہوئی گاڑی کو اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی چاہے گا تو روک نہیں سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو روک کیوں نہیں رہا. بھائی گاڑی چل رہی ہے اور ایتھیسٹ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو گاڑی دیکھو میں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے تو چل رہی ہے, تو تمہارا خدا روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو روک کے دکھائے نا. بھائی اگر اللہ ایسے اپنی قدرت دکھانا شروع کر دے تو آپ جیسے کمبخت ایمان لے آؤ گے, کیونکہ وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا کر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو دکھا کے وہ منوانا نہیں چاہتا. ایک نے پڑھے لکھے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن جو ہے نا ورڈ آف گاڈ ہے, اور یہ کائنات جو ہے نا ورک آف گاڈ ہے. اللہ کے کام جو ہے نا اس کائنات میں نظر آتے ہیں, جس سے ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ کے کلام سے اللہ سمجھ میں آتا ہے نا, تو اللہ کے کاموں سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے. کمبخت یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو خدا اس گاڑی کو بنانے والے سائنسدان کے کھوپڑی میں ایسا ذہین دماغ فٹ کر سکتا ہے اور روٹی کھلا کے انڈے پراٹھے کھلا کے اس کے دماغ میں ایسی انرجی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں بنا رہا ہے, وہ خدا اس چلتی ہوئی گاڑی کو روک کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اس دلیل پر ایمان لے کر آؤ, گاڑی روک کے نہیں دکھاؤں گا میں تمہیں.
گاڑیاں روک کے دکھانا شروع کر دی نا, پھر تو یہ ایمان بالغیب تھوڑی ہوگا, پھر تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا. ایمان بالغیب تو یہ کھوپڑی استعمال کرو, کھوپڑی, جو چیز نظر نہیں آ رہی تو نظر آنے والی چیزوں سے وہاں تک پہنچو. تو اس لیے انہوں نے کیا فرمایا, ولا یستثنون, اللہ فرماتے انہوں نے قسم اٹھائی کہ باغ کا پھل کاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ فرماتے ان پر تباہی آئی, اور جب تباہی آئی تو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے, تیری وجہ سے کمبخت ایسا ہوا ہے, تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا. اچھا ہاں, یہ بھی کہنے لگے کہ وہ کیا ہے کہ آج تمہارے قریب کوئی مسکین بھی نہیں آنی چاہیے. علیکم مسکین, کہہ رہے ہیں باغ ہم کل کاٹیں گے, انشاءاللہ نہیں کہہ رہے, اللہ نے جواب کاٹیں گے بھائی, ہم نے بنایا, ہم کاٹیں گے, کیوں نہیں کاٹیں گے. ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی, بولو بھائی چلے گی, بریک پہ لگاؤ تو رکے گی. تو زمین میں کھاد ڈالو, بیج ڈالو, فصل اگے گی, جب بارش برسے گی تو پھل پیدا ہوگا, اور سارے حفاظتی تدابیر بھی ہیں تو کھیتی تو کٹے گی, یہ تو ہوگا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ تو ہوگا, یہ تو سب کچھ ہوگا نا. تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ. اچھا پھر آگے کیا کہنا ہے, کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے, قریب پھٹکنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب کھیتی کٹتی ہے یہ سارے محلے کے غریب غربا بیوہ یتیم کشکول لے کے کمبخت پہنچ جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اور کمبختوں کو بھگانا پڑا تھا, کچھ نہ کچھ ایک ایک ٹماٹر تو ہر ایک کو دینا ہی پڑا تھا. تو اس دفعہ وہ ان کے کلام میں ذکر کر رہا ہوں, اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین, مسکین میں تنوین ہے تنکیر کے لیے, کوئی ایک مسکین غریب بھی لا یدخلن, دینا تو دور کی بات, باغ کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے. ایک بندہ کھڑا کر دو, سارے مسکینوں کو بھگا دیں یہاں سے, کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسے چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو محلے کے سارے غریب غربا پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب, کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو نظریے کی بیس پہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا مطلب ہے پھر مسکینوں کا حق بھی ہے. تو نہ اللہ کو مانا, جب اللہ کو نکلیں گے تو سارے غریب مسکین آپ کی ڈکشنری سے نکل جائیں گے. اس کا مطلب بھائی جس کی لغت میں اللہ ہوتا ہے اس کے پاس پھر مسکینوں اور غریبوں کا بھی ہول سیل کے حساب سے ایک اسٹاک ہوتا ہے. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بھائی, اگر آپ کے مال سے غریبوں اور مسکینوں کا آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اسٹاک نہیں ہے, نہیں نکل رہا پیسہ, اس کا مطلب آپ کی ڈکشنری میں اللہ صرف لکھا ہوا ہے, وہ والا اللہ ہے جو ویسے ہی ابو جہل بھی پڑھ لے, یہ والا اللہ یہ والا کلمہ ابو جہل بھی پڑھنے کے لیے تیار تھا, یہ وہ والا کلمہ ہے جو سارے کافر پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ وہ سارا باغ ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کے سمجھ میں آیا بھائی وہ جو ایکسیلیٹر, کسی دن وہ ایتھیسٹ جا رہا ہوں نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے اور گاڑی نہیں چلے گی, پھر اس کو یقین آئے گا بھائی یہ واقعی کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے. وہ بریک لگی ہے نہیں رک رہی, جا کے کھائی میں گرے گی, جب گرے گا سر پھٹے گا, کہے گا یار بریک بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بریک آئل بھی پورا ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی بریک نہیں لگی, اس کا مطلب کوئی ہے کہ بریک لگاؤ تو وہ جب چاہے گا تو لگے گی ورنہ نہیں لگتی بریک. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا, سارا باغ تباہ ہو گیا, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, کمبخت تیری وجہ سے ہوا ہے, کمبخت تیری وجہ, تو کہہ رہا تھا غریب نہیں پھٹکنا چاہیے, دوسرا کہنے لگا تو نے ایسی باتیں کی تھی. اور یتخافتون, قرآن کہہ رہے یہ باتیں بھی چپکے سے کر رہے تھے, غریب نہیں آنا چاہیے, غریب نہیں, کیونکہ جس قسم کی نیگیٹو باتیں انسان ہمیشہ چپ کے کرتا ہے کہ غریب سن نہ لے کہیں, ورنہ غریب بولیں گے دیکھو کیسے کنجوس ہیں, کمبخت ہمیں نہیں آنے دے رہے تھے, تو کان میں بول رہے ہیں یار غریب نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا سب برباد ہو گیا, تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, اور پھر یا ویلنا انا کنا طاغین, پھر کہنے لگے بھائی ہم سبھی مجرم ہیں, اور عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا, اب ہم رب پہ ایمان بھی لاتے ہیں, اللہ چاہے گا تو باغ پھل دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو پھل نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب, اس طرح بھی میں اپنا عذاب بندوں کو بعض دفعہ دکھا دیتا ہوں. تو اس میں اللہ نے ہمیں بھی سبق دیے. تو باغ کی ایک مثال تھی, ہر کام میں اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو بھائی نہیں ہوگا, اور چونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لہذا اللہ کا حصہ اس میں سے ہمیں نکال کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ